ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ یہ پرابلم کیوں ہے؟ یہ کنورٹڈ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ منتقل ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ آج جو لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سنیوں نے جو ہے وہ انتشار اور اختلاف پھیلا رکھا ہے، میں کہتا ہوں ہم نے نہیں انتشار پیدا کیا ہے، ہم نے اختلاف نہیں پیدا کیا ہے۔ اس اختلاف اور اس انتشار کا ہمیں بہت درد ہے، قلق ہے۔ ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ جتنے نئے فرقے بنے ہیں یہ اگر ایک نہیں ہو سکتے حضور کی پیشن گوئی کے مطابق تو کم سے کم یہ جو نئے حوض بنا لیے گئے ہیں اور ایک دریائے حق ہے، تو اگر ان حوضوں کو توڑا نہیں جا سکتا تو ساری مچھلیوں کو اٹھا کے دریائے حق میں ڈال دیا جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بے شک۔ آج اگر میں بالکل اصولی بات کروں، میٹنگ ہو، دیوبندی بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، ہم بھی ہو، کہ کیسے ہم میں اتحاد ہوگا؟ دیوبندی چاہیں گے کہ سب بریلیوں کو چاہیے کہ سنی دیوبندی بن جائیں، اہل حدیث تمنا کرے گا کہ سب توبہ کر لو، سب اہل حدیث بن جاؤ، تو اتحاد ہو جائے گا۔ لیکن کون کس میں ضم ہو اتحاد کے لیے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نہیں؟ کہ نئی دکانیں بند ہونی چاہیے۔ ہمارا جو پرانا مکان تھا جس میں ہم سب مل جل کے رہتے تھے 1857 میں، اللہ اس مکان کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ اس مکان کو سلامت رکھے پروردگار عالم۔ اور اتحاد کے لیے نئی دکانیں، نئے جھوپڑے جو بنے ہیں سب کو توڑ دو، وہیں آ جاؤ جہاں پہلے تھے، ہمارا اور تمہارا اتحاد ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتحاد کا صرف یہ ایک نسخہ جو ہے وہ مؤثر ہے، باقی سارے نسخے جو ہے وہ غیر مؤثر ہے۔ اس کے بعد ایک اور علامت آپ دیکھیے، ماضی کی ساری مسجدیں ہماری تھی۔ کن کی تھی؟ سب مسجدیں ہماری تھی۔ خود بھیونڈی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو بھیونڈی میں تقریباً 14 ایسی مسجدیں ہیں جس پر دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن ماضی میں وہ تھی ہماری۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر نیا فرقہ ہم ہوتے، امام احمد رضا کے اوپر جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مولانا احمد رضا نے یہ فرقہ بریلوی فرقہ بنا دیا ہے، سنی فرقہ بنا دیا ہے، تو پھر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ بریلوی صرف اور صرف مولانا احمد رضا کے بعد نظر آنا چاہیے تھا دنیا کے نقشے میں۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ماضی میں پوری دنیا جو ہے بریلوی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا بریلوی نظر آتی ہے۔ اگر بریلویت کا تم نام دیتے ہو ہمارے عقائد کو، ہمارے نظریات کو، تو پوری دنیا بریلوی نظر آتی ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہر جگہ معاملہ برعکس نظر آتا ہے۔ میں پورے ملک میں گھوم کے تقریریں کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے، بیرون ملک بھی جاتا ہوں، ہر جگہ جو تاریخ میں نے حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ سنیوں کی مسجد پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ ناگپور ابھی میں گیا تھا، میں نے وہاں معلوم کرنا چاہا تو پتا چلا یہاں کی جو جامع مسجد ہے 30 سال پہلے بریلویوں کی تھی، سنیوں کی تھی، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے ناجائز۔ خود بھیونڈی میں ہندوستانی مسجد ہماری تھی، باغ فردوس مسجد ہماری تھی، سوناپور مسجد ہماری تھی، نگینہ مسجد ہماری تھی، سب مسجدیں ہماری تھی، 14 مسجدیں ہیں تقریباً۔ اس پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ایسا کیوں ہے بھیونڈی کے مسلمانوں؟ غور کرو۔ اگر یہ ہم نیا فرقہ ہوتے تو ہم کو ضرورت پڑتی نا قبضہ کرنے کی۔ ہم جب اپنا وجود، نیا وجود لے کے ہندوستان میں آتے تو کوئی مسجد ہماری نہیں ہوتی۔ ہم یہ دیکھتے کہ یہ جو پرانا فرقہ ہے نا 1400 سال سے اہل حدیث، سب مسجدیں ان کی ہے۔ اگر حقیقت یہ ہوتی تو ہم یہ دیکھتے کہ یہ جو دیوبندی 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں حضور کے زمانے میں، سب مسجدیں ان کی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ساری مسجدیں سنیوں کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو بتاؤ یہ قبضہ اس بات کی علامت ہے یا نہیں کہ ماضی میں مسجدیں ہماری تھی، درگاہیں ہماری تھی، پکے قبری ہماری تھی، گنبد ہمارا تھا، پورا کے پورا جو ہے وہ معاملہ ہمارا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت۔ حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ بھی ہمارا تھا، سبحان اللہ، مکہ اور مدینہ بھی ہمارا تھا۔ قبضہ کرنے کی ان کی اتنی بری عادت ہے کہ انہوں نے حرم پہ بھی قبضہ کر لیا۔
آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی مکے اور مدینے پہ ان کو کیسے تسلط دیتا؟ میں کہتا ہوں اگر مکے اور مدینے پہ حکومت حق پر ہونے کی علامت ہے، یہ اصول ہے، تو اب اسی اصول پر قائم رہنا، تم ہٹنا نہیں ادھر ادھر۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ 1924 سے پہلے اللہ نے جن کو حکومت دی تھی وہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ مسلمانوں سن لو، نجدی حکومت، وہابی حکومت یہ 1924 میں جو ہے وہ قائم ہوئی ہے وہاں پر۔ اس سے پہلے ترکیوں کی حکومت تھی، وہ سنی تھے، وہ صحیح العقیدہ تھے، اور صرف ترکی نہیں، دور نبوی سے لے کے 1924 تک کی پوری تاریخ کا آپ جائزہ لے لیجئے، مکے اور مدینے پہ ہمیشہ اہل سنت و جماعت کی حکومت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ انقلاب تو 1924 میں آیا، تو اگر پوچھئے قانون یہ ہے خدا کا کہ جو حق پر ہوگا اس کی حکومت ہوگی مکے پہ، اس کی حکومت ہوگی مدینے پہ، تو بتاؤ یہ جو 14 صدیاں گزر گئی ہیں کیا اس میں حرم پر اہل حق کی حکومت نہیں تھی؟ نہیں تھی، تو تمہارا اصول خود ہی ٹوٹ گیا، تمہارا اصول خود ہی ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا بتاؤ؟ بہرحال یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، حرم کی تاریخ میں بیان کرنا چاہوں تو رات بھر یہاں بیٹھ کے بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں پھر تمہیں جو ہے وہ ماضی میں لے چلوں۔ پھر چلنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ ہائے ہائے، ابھی تو تم نے گنبد خضرا دیکھا، آؤ اب تمہیں سنہری جالیاں بھی دکھا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو مسلمانوں، ترکی سنی تھے، کون تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک نسبت کا احترام کرتے تھے، ایک ایک نسبت کا تحفظ کرتے تھے، اور اس کی سیفٹی کے لیے پورا میوزیم بنا دیا تھا انہوں نے۔ اور ان کے دور میں سنہری جالیوں پر لکھا ہوا تھا کیا؟ پہلے میں فتویٰ پوچھ لوں، بتاؤ اگر میں کہوں کہ یا رسول اللہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، علماء دیوبند اسے جائز قرار دیتے ہیں؟ دیوبندی حضرات ہوں تو بتائیں، تمہارے علماء جائز قرار دیتے ہیں؟ نہیں قرار دیتے۔ اہل حدیث ہوں تو بتائیں، وہ تو کہیں گے تو شرک ہے، خدا کی طرح تم نے رسول کو پکارا تو تم مشرک ہو گئے۔ یا رسول اللہ کہنا، یا رسول اللہ لکھنا، یہ دونوں کے نزدیک یا حرام ہے یا شرک ہے، صرف ہمارے نزدیک بولیے جائز ہے۔ ارے ہمارے نزدیک نہیں، 14 صدیوں میں جتنے علماء، فقہا، محدثین اور صحابہ تھے سب کے نزدیک جائز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سنہری جالیوں کا ذکر بعد میں کروں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب صحیح بخاری، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ بڑی مشہور کتاب ہے حدیث کی، سب سے معتبر، سب سے مستند کتاب، لیکن امام بخاری کی اور بھی تصنیفات ہے جس میں سے ایک کتاب ان کی ہے الادب المفرد۔ یہ کتاب، یہ بس اتنی مختصر ہے۔ امام بخاری سنی تھے یا دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے، یہ اس روایت سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ صرف نعرہ تکبیر لگانے والے تھے یا نعرہ رسالت بھی لگانے والے تھے؟ سبحان اللہ۔ کیا تھے؟ صحابہ کا بھی عقیدہ وہ بتا رہے ہیں اور خود ان کا اپنا بھی عقیدہ۔ محدث جب کوئی حدیث اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے تو وہ حدیث اس کا عقیدہ بھی ہوتا ہے، اس کا۔ چنانچہ آپ کو اطمینان بھی ہو جائے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ صحابہ کا عمل ہے، اور امام بخاری جیسے معتبر مستند محدث نے اسے بیان کیا ہے۔ یہ الادب المفرد ہے، بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے، اور حدیث نمبر 993 900 حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال قدرت رجلہ، کہ حضرت ابو نعیم نے یہ روایت جو ہے نقل فرمائی ہے، روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں، کون ہیں؟
ان کا پیر جو ہے وہ سن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جھنجھنی چڑھ جاتی ہے نا, سمجھتے ہیں نا آپ؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ فقال له رجل, ایک شخص نے ان سے کہا, ایک شخص نے ان سے کہا, کیا کہا؟ اذکر احب الناس الیک, کہ اسے یاد کرو. اے عبداللہ ابن عمر, تمہارا پیر سن ہو گیا ہے نا, تم اسے یاد کرو جس سے تم بہت ٹوٹ کے محبت کرتے ہو, سبحان اللہ, سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. تو صحابہ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے بتاؤ؟ کس سے محبت کرتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے. اس لیے کہ سرکار نے فرما دیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں. من والدہ وولدہ والناس اجمعین, باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, اور تمام لوگوں سے زیادہ. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. صحابہ تو ٹوٹ کے محبت کرتے ہی تھے, اور اس نے کہہ دیا کہ اب جب کہ تمہارا پیر سن ہو گیا ہے تو تم اسے یاد کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. اذکر احب الناس الیک, اسے یاد کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہائے ہائے, کیا کہا؟ فقالا یا محمد. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا محمد کا لفظ موجود ہے, اللہ علیہ وسلم. امام بخاری لائے ہیں یہ روایت الادب المفرد میں. کیا کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے؟ یا محمد. اس کے بعد حضرت امام نووی شافعی جو بہت پائے کے محدث ہیں, مسلم شریف کی شرح لکھی ہے امام نووی نے. تو ایک تو تصنیف ان کی وہ ہے اور ایک ہے الاذکار ان کی. امام نووی جو کہ بہت معتبر محدث ہیں, مستند محدث ہیں, اہل حدیث بھی ان کو مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ روایت نقل کی ہے. الاذکار میں حدیث نمبر ہے 796, اور روایت کے الفاظ وہی ہے کنا عند عبداللہ ابن عمر فخدرت رجلہ, کہ عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا. فقال له رجل, تو ایک شخص نے ان سے کہا اذکر احب الناس الیک, سب سے زیادہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے یاد کرو. تو امام نووی نے بھی یہ روایت بیان کی فقال یا محمد, تو اس وقت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یا محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ یہ نعرہ لگانے والے صحابہ بھی تھے. کون تھے؟ اور پھر وہ روایت چلی آئی 1400 صدیوں میں, 1400 صدیوں میں وہ روایت چلی آئی. سنہری جالیوں کے اوپر 2004 سے پہلے تک ایک طرف ترکیوں نے لکھا تھا یا اللہ, اور اسی سے ملا کر لکھا تھا یا محمد. کیا لکھا تھا؟ پرانا فوٹو اب بھی محفوظ ہے. MUF کی جو ویب سائٹ ہے, اب ہم اس کو جو ہے دونوں ہائی لائٹ کریں گے کہ 2004 سے پہلے سنہری جالی پر یہ لکھا ہوا تھا یا محمد. لیکن 2004 میں وہیں موجود تھا, اور میرا آنا جانا مدینہ شریف جو ہے وہ رہتا تھا. تو 2004 میں ایسا ہوا کہ میں جب جاتا تھا میں دیکھتا تھا, جب ان کی حکومت آئی نا نجدیوں کی, تو انہوں نے یا محمد ان کے نزدیک شرک ہے, تو یا کا شوشہ توڑ دیا, لیکن الف باقی تھا اور 2 نقطے باقی تھے. یہ کب تک باقی تھے؟ 2004 تک باقی تھے. کب تک باقی تھے؟ ہاں 8 سال پہلے تک باقی تھے. یہ اس بات کی علامت ہے, یہ اس بات کی گواہی ہے کہ 1924 سے پہلے جس عقیدے کے مسلمانوں کی حکومت تھی وہ یا محمد کا نعرہ لگانے والے اور لکھنے والے تھے. لیکن پھر 2004 میں کیا ہوا کہ ایک مرتبہ میں گیا تو میری نظر پڑی, تو میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یا محمد کا جو شوشہ توڑ دیا گیا تھا وہ شوشہ پورا لکھا ہوا ہے. تو بہت دیر تک تو میں حیران رہا, دماغ میں ایک اتھل پتھل کی کیفیت تھی.
خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ یہ یا اللہ اور یا محمد کا شوشہ تو میں جو ہے وہ 12 سال سے آ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ٹوٹا ہوا تھا، آج یہ پورا کیسے نظر آ رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا تھا. پھر بعد میں جو ہے یہ خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب دماغ میں ٹھہراؤ پیدا ہوا اور میں نے دیکھا تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یا محمد کو بالکل اسی وزن پر یا مجید لکھ دیا گیا اور کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ یا مجید کر دیا گیا. بتاؤ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس قوم کو اپنے نبی کے نام سے بھی اس قدر نفرت ہو؟ بتاؤ. یہ کیا ہے نجدیوں نے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یا محمد کہنے والے یہ 1924 سے پہلے تھے یا نہیں تھے؟ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ اور سنو، میں کہتا ہوں کہ جتنے مسلمان تھے نا پہلے، وہ سب نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگایا کرتے تھے. یہ تو 1857 کے بعد تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ صرف نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، نعرہ رسالت نہیں لگایا جاتا. اور پھر ایک مولوی نے جو ہے سنیوں کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا بنارس میں کہ یہ تم نعرہ تکبیر لگاتے ہو کہ نعرہ تکبیر لگاتے ہو. طنز کیا تھا. میں نے کہا تھا جناب شبہہ تو تمہارے اوپر ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر، اس لیے کہ تم نے جو ہے وہ شارٹ کیا ہے، تم نے جو ہے وہ حذف کیا ہے، کاٹ کے جو ہے وہ کچھ ادھر ادھر کیا ہے. ہم جو نعرہ لگاتے ہیں وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بھی لگاتے ہیں اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ بھی لگاتے ہیں. جب کوئی نعرہ تکبیر صرف لگائے اللہ اکبر کہے تو اس کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ یہودی ہے کہ عیسائی ہے کہ کون ہے، مسلمان ہے یا نہیں، یہ کنفرم نہیں ہو سکتا. لیکن جب کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کو بھی ماننے والا ہے اور رسول اللہ کو بھی ماننے والا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، تو یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں، علم القرآن کے بھی امام ہے، علم حدیث کے بھی امام ہے، اصول حدیث کے بھی امام ہے، تاریخ کے بھی امام ہیں، اور جن کی علمیت پر سب کا بھروسہ ہے. اہل حدیث بھی مانتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کو، اور اس کے بعد امام دیوبندی بھی مانتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کو، اور ہم بھی مانتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کو. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں مقررین سے، لیکن میں وہ پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، صرف اس واقعے کا وہ حصہ جس کا تعلق میرے مضمون سے ہے. امام جلال الدین سیوطی نے واقعہ نقل کیا ہے کہ 3 اسلام کے مجاہد تھے، تینوں بھائی تھے. ان کی زندگی راہ خدا میں گزرا کرتی تھی، جہاد میں گزرا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ کسی جہاد میں پکڑ لیے گئے، قید کر لیے گئے. عیسائیوں نے انہیں پکڑ لیا. پھر عیسائی بادشاہ نے آفر کیا کہ تم اسلام چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ، عیسائی مذہب قبول کر لو، تو میں تمہیں دولت سے بھی نواز دوں گا اور میری بیٹیوں سے تمہارا نکاح کر دوں گا. انہوں نے اسے انکار کر دیا کہ تم زندگی کی بھیک دے رہے ہو ہمیں، موت سے ڈرا کے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن ہماری گردن میں محمد عربی کی غلامی کا جو پٹا ہے یہ کبھی جو ہے گردن سے نہیں نکل سکتا. بادشاہ نے کہا، یا رسول اللہ، بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا، عیسائیت قبول نہیں کیا، مذہب عیسائی مذہب قبول نہیں کیا، تو میں تمہیں بڑی دردناک سزا دوں گا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ 2 بھائیوں کو جو ہے وہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ تیل میں ڈالے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نعرہ لگایا ڈوبتے وقت، یا محمد، یا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو امام بخاری بھی اس عقیدے کے قائل ہے، امام جلال الدین سیوطی بھی اس عقیدے کے قائل ہیں.
اور سنو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قصیدہ امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب اطیب النغم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون ہے؟ میں اکثر ان کا حوالہ دیا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ بزرگ ہیں، زیادہ نہیں 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں، علم حدیث کی ہندوستان میں بڑی خدمت کی ہے۔ آپ کو نام یہ یاد رہنا چاہیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ بولیے۔ اہل حدیث بھی بہت احترام کرتے ہیں، بہت مانتے ہیں ان کو، دیوبندی بھی بہت مانتے ہیں، ہم بھی بہت مانتے ہیں، بلکہ حال یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ہر ایک اپنے اپنے اکاؤنٹ میں لینا چاہتا ہے، سب اپنے اکاؤنٹ میں ان کو جمع کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کس کے اکاؤنٹ میں ہے؟ قصیدہ یہ اطیب النغم پڑھ لیجئے۔ ہائے ہائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے جو ہے وہ مدد بھی طلب کی ہے اور پکارا بھی ہے۔ یہ قصیدہ 156 صفحہ 156 پر اشعار ہیں ان کے۔ قصیدہ اطیب النغم کس کا لکھا ہوا ہے؟ شاہ، نام یاد رہنا چاہیے، دیوبندی بھی بہت مانتے ہیں، اہل حدیث بھی بہت مانتے ہیں۔ صفحہ 100، بہت لمبا چوڑا قصیدہ ہے، پورا یہ پوری کتاب حضور کی شان میں عربی میں انہوں نے جو ہے نعت لکھی ہے، اور لکھتے ہیں وَصَلَّ عَلَيْكَ اللَّهُ يَا خَيْرَ خَلْقِهِ وَيَا خَيْرَ مَأْمُلٍ وَيَا خَيْرَ وَاهِبٍ۔ ندا ہے یا نہیں؟ وَصَلَّ عَلَيْكَ اللَّهُ يَا خَيْرَ خَلْقِهِ، آپ پر درود ہو اے مخلوق میں سب سے زیادہ بزرگ، یا خیر خلقی۔ پھر اس کے بعد وَيَا خَيْرَ مَأْمُلٍ وَيَا خَيْرَ وَاهِبٍ، اے اللہ کی ساری کائنات سے بزرگ ترین رسول، اور اے تمام ان لوگوں سے بہترین جن سے خیر کی امید وابستہ کی جا سکتی ہے، اور اے ان تمام جود و عطا کرنے والوں سے زیادہ سخی، آپ پر اللہ تعالیٰ کے درود ہوں۔ یہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد یا ہے یا نہیں اس میں بتائیے؟ یا خیر خلقہ، پھر اس کے بعد یا خیر مأمولین و یا خیر واہبین۔ ایک دفعہ آپ بھی پڑھیے وصلی علیک اللہ یا خیر خلقہ۔ دیوبندی بھی پڑھیں، اہل حدیث بھی پڑھیں، سب کے امام ہیں یہ، سب کے، سب پڑھیں، آج پڑھیں۔ مسجد میں اعتراض ہوتا، آبجیکشن ہوتا تو ہو، ابھی پڑھنا ہوگا تمہیں، پڑھیں وصلی علیک اللہ یا خیر خلقہ و یا خیر مأمول و یا خیر واہب۔ آج تو تمہیں بھی پڑھنا پڑا، یا ندا دینی پڑی، کہاں بچ کے جاؤ گے؟ صحابہ بھی وہی، اور بیچ کی شخصیت بھی بتا دوں، 7 صدیاں گزر گئی، مصر کی سرزمین پر ایک عاشق رسول پیدا ہوا جنہیں دنیا امام بوسیری کہتی ہے، جو عالم دین بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، علم عروض کے ماہر بھی تھے، زبان دان بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العممی، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به، اے مخلوق میں سب سے زیادہ بزرگ ترین، جب مصیبتیں مجھے گھیر لیں تو میرے آپ کے سوا میرا کون ہے؟ اور اس کے بعد یہ بیچ کی شخصیت ہو گئی، کنیکٹڈ ہو گئی یا نہیں کڑی؟ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ یا محمد۔ امام جلال الدین سیوطی نے جو روایت بیان کی اس میں مسلمانوں نے اس دور کے کیا کہا؟ امام بوسیری 700 صدی پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَا خَيْرَ مَا مَنْ يُرْجَ لِكَشْفِ رَزِيَّةٍ وَمَنْ جُودُهُ قَدْ فَاقَ جَوْدَ الصَّحَائِبِ۔ اس کا ترجمہ ہے اے ان تمام لوگوں سے افضل جن سے مصائب دور کرنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ مدد مانگ رہے ہیں یا نہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں یا نہیں؟
اور اے وہ نبی جس کی سخاوت بادلوں کی موسلادھار بارش سے بھی فوقیت رکھتی ہے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قصیدہ ہے. بہت اشعار ہیں. حضور سے مدد مانگی ہے, ندا پکارا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارا ہے. اور اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, وسیلے کے بھی یہ قائل ہیں, استعانت کے بھی قائل ہیں. یہ تمام عقائد جو ہمارے ہیں, علم غیب مصطفیٰ, وسیلہ, استعانت, آپ ماضی کی شخصیات کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ موقف جو ہمارا ہے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر سارے علماء, فقہاء, محدثین کا یہی موقف تھا. سب کے سب آپ کو بریلوی نظر آئیں گے. اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, اس کے بعد دیوبندی حضرات یہاں ہو تو میں ان سے کہوں گا ایک اور بہت نکتے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ علماء دیوبند میں 3 شخصیتیں ہیں جو مقتدا اور پیشوا کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک ہے اشرف علی تھانوی, ایک ہے رشید احمد گنگوہی, ایک ہے قاسم نانوتوی. کل جو ہے وہ بھیونڈی کے مسلمانوں تمہیں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں, ایک کام کرنا ہے. کریں گے؟ سب کریں گے؟ پہلے ہی آپ نے وعدہ کر لیا, ہو سکتا ہے سننے کے بعد آپ نہیں کر سکے وہ کام. خیر, میں آپ کو کوئی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا. کل آپ کو ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک عدد دیوبندی مولوی تلاش کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مفتی ہو تو زیادہ بہتر ہے. کہیں بھی چلے جائیں آپ مشرق مغرب میں, اور اسے ایک سوال کرنا ہے. کل کریں گے نا؟ سوال یہ ہے کہ دیوبندی مفتی سے پوچھئے سنجیدگی کے ساتھ, لڑائی جھگڑا نہیں, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے, کہ مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا قاسم نانوتوی, یہ تینوں کس سے مرید تھے؟ آپ کو یہ پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ کس سے مرید تھے. اس کے بعد وہ بتائے گا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مرید تھے. کس سے مرید تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. اب اس کے بعد دوسرا سوال کیجئے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عقیدے کے اعتبار سے دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ یہ دوسرا سوال ہوگا آپ کا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عقیدے کے اعتبار سے دیوبندی تھے یا بولیے. اب وہ یا تو خاموش ہو جائے گا کہ یہ تو پھنسانے والا سوال ہو گیا, اور یا پھر وہی کہے گا کہ نہیں وہ تو بریلوی تھے. انکار نہیں کر سکتا. حاجی امداد اللہ کون تھے؟ پکے سنی تھے. حاجی امداد اللہ عرس بھی کرتے تھے, فاتحہ بھی کرتے تھے, میلاد بھی کرتے تھے, نظر و نیاز بھی کرتے تھے. اور یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ. اس میں جو ہے وہ ایک رسالہ ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. کیا نام ہے رسالے کا؟ فیصلہ ہفت مسئلہ. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے انہی امور کے بارے میں کہ فاتحہ, میلاد, عرس, قیام یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے, تو اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں, اور پھر اپنا معمول بھی بیان کر دیا کہ میں تو نجات اور برکات کا ذریعہ سمجھ کے ان امور کو کرتا بھی ہوں. تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی بریلوی تھے. تو یہ جو دیوبندیوں کے تینوں پیشوا ہیں, جو دیوبندی حضرات کو سنجیدگی سے سنیں, شاید آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے تو میں بھی اجر سے محروم نہیں رہوں گا اللہ کی بارگاہ سے, آپ کی اگر اصلاح ہو جائے تو. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم حقارت کے ساتھ جن کو بریلوی کہتے ہو, گمراہ کہتے ہو, ہمیں نیا فرقہ کہتے ہو, تو نئے ہم نہیں ہیں, جہاں تم چلے گئے وہ نئے ہیں. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عرس بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، میلاد بھی کرتے تھے، سلام بھی پڑھتے تھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعتیں بھی انہوں نے لکھی ہے، نعتیں بھی لکھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تینوں بزرگ ہیں دیوبندیوں کے، مولانا شرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، انہوں نے جو ہے وہ ایک بریلوی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیا؟ کتنا مانتے تھے جانتے ہیں آپ حاجی امداد اللہ کو؟ جب حاجی امداد اللہ کا انتقال ہوا مکہ معظمہ میں تو مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں ان کے سوانح نگار نے لکھا ہے کہ انہیں بڑا بڑا درد ہوا، رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے ہائے رحمت للعالمین۔ کیا کہا؟ ہائے رحمت للعالمین۔ حاجی امداد اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رحمت للعالمین کہا۔ کس نے کہا؟ مولانا رشید احمد گنگوہی نے۔ اور مولانا شرف علی تھانوی نے کیا لکھا ہے؟ مولانا شرف علی تھانوی نے اپنی عقیدت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے جانتے ہیں؟ مولانا شرف علی تھانوی نے کہا کہ اگر ایک طرف حضرت جنید بغدادی ہوں، کتنے بڑے بزرگ ہیں جانتے ہیں آپ نا؟ حضرت جنید بغدادی غوث پاک سے بھی صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، لیکن تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک طرف حضرت جنید بغدادی ہوں اور ایک طرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوں تو ہم اپنے شیخ کی طرف سے نظر ہٹا کے ایک لمحے کے لیے بھی جنید بغدادی کو نہیں دیکھیں گے۔ اتنے عقیدت مند ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ تو دیوبندیوں سے آپ پوچھئے کہ حاجی امداد اللہ عرس بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، میلاد بھی کرتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، تو تم ان تمام امور کے بارے میں آج جھگڑا کرتے ہو، مناظرہ کرتے ہو، کتابیں لکھتے ہو۔ بتاؤ یہ ساری چیزیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کر کے جب بدعتی تھے اور جو ہے گمراہ تھے یا بریلوی تھے تو تمہارے پیشواؤں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دے دیا؟ حاجی امداد اللہ عرس کر کے، فاتحہ کر کے، میلاد کر کے، قیام کر کے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے وہ تو رحمت للعالمین بن گئے، ہم کیوں بدعتی بن گئے؟ ہم کیوں جہنمی بن گئے؟ بتاؤ اس دو رخی پالیسی کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اور ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ حقیقت ہے جو ہم سن رہے ہیں، اور بے شک یہ حقیقت ہے، میں نے آپ کو لیے اتنا دروازہ کھول دیا ہے کہ آپ کل جا کے پوچھ سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں۔ دیوبندی حضرات ہو تو وہ اپنے علماء کو کل کے کل پکڑیں، فجر میں پکڑیں اور پوچھیں کہ رات میں ہم نے یہ حقیقت سنی ہے، بتاؤ کیا ہے حقیقت؟ اگر وہ یہ تصدیق کر دے، اگر انکار کرے تو میرے پاس آ جاؤ، میں جو ہے وہ تمہیں ثبوت دے دوں گا کہ حاجی امداد اللہ پکے بریلوی تھے۔ اور اگر اقرار کر لے تو پھر اس سے پوچھئے کہ بھئی تم ہمیں پھر کیوں لڑا رہے ہو؟ جب ہمارے بڑے بھی وہی سب کرتے تھے جو آج بریلوی کر رہے ہیں، تو تم نے کیوں جو ہے یہ سب میدان جنگ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی فرقہ اتنا نیا ہے، اتنا نیا ہے، اتنا نیا ہے کہ ان کے بزرگوں کو اپنے عقیدے کا اس دور میں کوئی پیر بھی نہیں مل رہا تھا، مجبور ہو کر ان تینوں نے ایک بریلوی پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ یہ ہے اصل بات کہ پرابلم یہ تھا کہ ان کو اپنے عقیدے کا کوئی پیر نہیں مل رہا تھا، تو مجبور ہو کر پھر جو ہے وہ حاجی امداد اللہ کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دے دیا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب حاجی امداد اللہ تھے کون؟ آئیے کچھ اشعار جس طرح سے شاہ ولی اللہ محدث